میرے چینل پر بہت سے میرے ویورز مجھے بار بار کہتے رہے کہ انڈیا میں منی پور میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہو فواد بھائی. تو میں ان کو ایک سمپل سا جواب دیتا تھا کہ یار جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو نا تو دوسروں کے گھر کی آگ بجھانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی. پاکستان میں کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جو ہم انڈیا کی فکر کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں بات کریں. مگر سری لنکن مینیجر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے سال ہوا تھا. اس کی جلی ہوئی لاش کا واقعہ آج پھر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے. جب ایک ہجوم نے اس پر قرآن کی آیت کی بے حرمتی کا الزام لگایا، سڑک پر بے دردی سے تشدد کیا اور جسم کو آگ لگا دی. پھر دنیا نے دیکھا کہ گھر بھیجے جانے والے تابوت میں مسافر کی راکھ اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اب پھر جڑاوالا فیصل آباد میں پہلے فجر کے وقت کسی شخص نے دیکھا کہ جڑاوالا سنیما چوک کے پاس قرآن پاک کے کچھ پیجز زمین پر بکھرے پڑے ہیں اور ان پر کچھ نازیبا گندی جملے لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک کھلا ہوا لیٹر پڑا ہوا ہے جس میں مسلمانوں کو گالیاں دی گئی، برا بلا کہا گیا اور کچھ توہین آمیز جملے بھی لکھے ہوئے تھے. لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا اور لیٹر کے اوپر تصویر بھی لگا دی تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کس نے کانڈ کیا ہے. یہ تو بے وقوفی ہے، سراسر سازش بھی ہو سکتی ہے. یہ سب دیکھنے والے شخص نے موقع پر قریبی مسجد کے امام قاری یونس کو بلایا، حالانکہ اس کو پولیس کے پاس جانا تھا. یہ تھا لیکن انہوں نے وہ پیجز اکٹھے کیے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی. اسی دوران ایک ڈھکن نامعلوم شخص نے مسجد میں اعلان کر کے اہل محلہ کی غیرت ایمانی کو جگا دیا، ان کو بھڑکا دیا، اور لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک ہجوم تھا جو ڈنڈے لاٹیاں اٹھا کے کرسچن بستی کی طرف چل پڑے. ود ان نو ٹائم ایک سینٹرل چرچ اور دو چھوٹے چرچز کو توڑ پھوڑ کے آگ لگا دی. کچھ غریب کرسچنز کے گھر بھی جلا دیے. یہیں پر بس نہیں کیا انہوں نے بھائی، کرسچن قبرستان پر چڑھ دوڑے، قبرستان کی چار دیواری گرا ڈالی اور قبروں کو پاؤں سے روند بھی ڈالا. افسوس، صد افسوس. مگر یہ منظر بالکل سری لنکن مینیجر کو جلائے جانے جیسا تھا. نعرے تھے، جوش تھے، تماشبین تھے، ویوز کی خاطر ویڈیوز بنانے والے بھی تھے. جب تک پولیس آئی چرچ کو آگ لگا کر توڑ پھوڑ کر راکھ کر دیا گیا تھا. یہ تو تھا سارا واقعہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا، کیا اسے پکڑنا چاہیے تھا یا بے گناہ کرسچنز کے گھروں پر حملہ آور ہو کر ان کی عبادت گاہیں جلا دی جاتی؟ توہین مذہب کا جواب توہین مذہب سے دیا گیا ہے بھائی، اور اسکور 1 سے 1 برابر کر دیا ہے. کیا ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی؟ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ سمپل جواب ہے ہرگز نہیں. نہیں معلوم بے حرمتی کرنے والا نفسیاتی مریض تھا یا مذہبی جنونی تھا، یا یہ کوئی سازش تھی، شرارت تھی، یا ایک پلانٹڈ گیم تھی. لیکن اس سے من چاہے ریزلٹس حاصل کر لیے گئے ہیں. پوری دنیا کو دکھایا گیا ہے کہ مسلمان کس قدر وائلنٹ قوم ہے. ایک ہجوم تھا جو مشتعل تھا. کسی ایک نے بھی معاملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کامن سینس یوز نہیں کیا، بلکہ کرسچن عبادت گاہوں کو آگ لگا کر انہیں تباہ و برباد کرنے میں ثواب سمجھا. چھوٹے شہروں اور ٹاؤنز میں عام طور پر جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حافظ ہونا بھی ایک اضافی قابلیت ہوتی ہے. ابھی یہ نہیں معلوم کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اکسانے والا وہ شخص کون تھا جو ماحول بنا گیا. لیکن اس ماحول میں اگر کوئی روکنے والا ہوتا نا تو اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو دوسروں کا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اب پولیس کیا کارروائی کرتی ہے، یہ تو روز کا معاملہ ہو گیا ہے. لیکن اسلام میں کہیں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو جلانے یا ان کو توڑنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں اس حرکت کی کمپلیٹ کنڈیمنیشن کرنی چاہیے. یہ وحشیانہ پن دکھانے والے جنونی تو ہو سکتے ہیں، مسلمان ہرگز نہیں ہے. کیونکہ ایسے واقعات کی آڑ میں ہمیشہ مذہب اسلام کو رگیدا جاتا ہے جو سراسر ناانصافی اور غلط ہے. باخدا دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی کم علم، جاہل اور جنونی جتھا اسلام کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. میری علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ممبر مسجد سے آواز اٹھائی جائے، اسلام کو بطور امن کا دین پیش کیا جائے. وائلنٹ گروپ کی برین واشنگ کرنے یا ان کو پرووک کرنے کے بجائے ان کو بتایا جائے کہ توہین رسالت کے قانون ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، ان کے اصل میں کیا تقاضے ہیں اور تم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے. جس شخص نے توہین کا ارتکاب کیا ہے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے، نہ کہ جتھا بنا کر
بے گناہوں کے گھروں پر حملہ کر دیا جائے اور چرچز مسمار کر دیے جائیں۔ اپنی گھٹن، فرسٹریشن اور جہالت کو جنونیت کی شکل میں باہر نکالنا اور کسی کی عبادت گاہوں کو جلانا دین کی خدمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے واسطے یہ بھی حرم ہے، عبادت گاہیں سب کی محترم ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کا اس پورے واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افسوس، صد افسوس، اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہے بلکہ ہمارے دین اسلام اور مسلمانوں کی بھی بدنامی ہے، اور پوری کمیونٹی کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے ان اسٹوپڈ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس طرح کے واقعات کوائٹ فریکوینٹلی ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم 2-4 دن بات کرتے ہیں، میڈیا پہ چلتا ہے، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، پھر اس طرح ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ اس کا روکنے کے لیے کوئی بھی سبب نہیں کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس میں ہمارے ٹیچرز، ہمارے علماء کرام، ہمارے پولیٹیشینز، گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس، یعنی کہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اسپیشلی جو چھوٹے ٹاؤنز یا شہر ہیں ان کے لوگوں کو صحیح اسلامی راہ پر لگانے کی بہت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے فائدے کے لیے ہر مولوی اپنا اپنا کام دکھا رہا ہے۔ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سے خوش رہیں۔ السلام علیکم، گڈ بائے۔